السلام علیکم۔ آج 2 اگست ہے اور اس وقت شام کے تقریباً 4:15 بجنے والے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ 2 دن سے طبیعت کی خرابی اور کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تازہ ترین جو موسمی ماڈلز ہیں اس کے مطابق MJO اب آہستہ آہستہ میری ٹائم کانٹیننٹ کی طرف جائے گا، مغربی بحر الکاہل کی جانب جائے گا، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان میں جو مونسون کی بارشیں ہوں گی وہ 10 یا 15 دن کے بعد اس میں واضح طور پر کمی ہو جائے گی۔ کل کراچی میں جو میں نے پروڈکشن کی تھی اس میں جو میں نے جو کچھ بتایا تھا کہ اگر ایسا ہوگا، ٹیکنیکل چیزیں بتائی تھیں تو بارش ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، تو وہ ساری چیزیں آج کراچی کے اوپر اپلائی ہوئی اور کراچی کے چند مخصوص جگہوں پر ہلکی بارش ہوئی ہے، باقی تمام شہر میں زیادہ بارش نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا۔ WMO ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے تازہ ترین جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر کچھ کلائمیٹ کی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، جس کے مطابق آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر جو ہے دنیا بھر میں بڑھے گا، جس میں پاکستان، انڈیا، عرب خطہ ہوگا، اور اس دوران بارش میں کمی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دنیا بھر کا کلائمیٹ اب تیزی سے چینج ہوگا، جس کے اثرات انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران اور عرب خطے میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو ایل نینو کی شدت ہے وہ اب مزید تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ایل نینو کی وجہ سے جو واکر سرکولیشن، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغربی بحر الکاہل سے گرم پانی مشرق کی جانب جاتا ہے، یعنی کہ ایکواڈور کا جو ایریا ہے، چلی کا ایریا یہاں پر جاتا ہے، اور ان جگہوں پر پانی گرم ہو جاتا ہے اور مغربی بحر الکاہل پر پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں مونسون پر زیادہ پڑتے ہیں، اور مونسون جو ہے وہ اس کی شدت کافی کم ہو جاتی ہے، تو وہ اب آہستہ آہستہ نظر آئے گی آپ لوگوں کو کہ جو مغربی بحر الکاہل سے گرم پانی ایسٹ کی جانب جو ہے آنے والے اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے دوران جا سکتا ہے۔ اس کے 60 سے 70% تک امکانات ہیں۔ اس دوران IOD انڈین اوشن ڈائپول، یعنی کہ جو سمندر کا ٹیمپریچر ہے بحیرہ عرب میں، وہ جو ہے اس کے بڑھنے کے امکانات نظر آتے ہیں، اور یہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مونسون جلدی وڈرول ہونے والا ہے۔ اگست کے تیسرے ہفتے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مونسون اگست کے تیسرے ہفتے میں بہت جلد جو ہے وہ پاکستان سے وڈراول کر سکتا ہے، اور انڈیا میں اس کے جو ہے وڈراول کے امکانات ہیں وہ سپتمبر میں نظر آتے ہیں۔ سپتمبر کے پہلے یا دوسرے ویک میں جو ہے انڈیا سے بھی مونسون جو ہے وہ وڈراول ہو سکتا ہے، یعنی کہ 2 سے 3 ہفتے پہلے مونسون جو ہے ان تمام علاقوں سے، ساؤتھ ایشیا سے وڈرا کر سکتا ہے۔ آج کراچی میں بارش نہیں ہونے کی جو وجہ تھی کہ ایک ڈرائی ونڈز کا جو بیریئر تھا اس نے کراچی کی جانب اس سسٹم کو آنے سے روکا، اور کل بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور سارے پیٹرن جو تھے وہ کنویکشن جو ہے کنورجن، ڈائیورجن اور کنویکشن کا قانون، جو کلائمیٹ کا قانون ہے، وہ کراچی پر اپلائی نہیں ہوا۔ اگر یہ اپلائی ہوتا تو کراچی میں بارش کے بہت زیادہ امکانات تھے، شارپ شاور ہو سکتے تھے۔ اس دوران ڈرائی ونڈز نے جو ہے اس سسٹم کو جو ہے کافی متاثر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کراچی ہے کوسٹل لائن پر جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی۔ ٹھٹہ بدین تک جو ہے وہ بارش دیکھی گئی ہے، کراچی کے مضافات میں گڈاب تک بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سرجانی کا ایریا تھا، معمار کا ایریا تھا، یہاں پر بھی جو ہے 4 سے 5 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دوسرے 2 سے 3 جگہ ایسی تھیں جہاں پر بارش ہوئی تھی۔ فی الحال جو ہے ابھی کراچی میں آنے والے دنوں میں بارش کے امکانات اس وقت تک محدود ہو گئے ہیں۔ کوئی بڑا اسپیل جو ہے آنے والے اگلے 7 سے 10 دنوں کے دوران سندھ کی جانب اور خصوصی طور پر کراچی کی جانب آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ریڈار پر کہ یہ شارپ شاور کراچی میں ہو سکتا تھا، لیکن یہ جو ہے کراچی سے تھوڑا سا دور بنا اور یہ ہب کی جانب بڑھا، اور یہ ہب کے ایریا میں اور بلوچستان کے ایریا میں شارپ شاور یعنی کہ 15 سے 30 منٹ کی بارش ان علاقوں میں ہوئی تھی جو کراچی میں ہونی تھی، لیکن یہ جو ہے ہب کے علاقے میں جو بلوچستان کا ایریا ہے، سندھ کے قریب، کراچی کے قریب ہے، یہاں پر بارش ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو ٹیمپریچر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنے والا ہے سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں۔ جیسے ہی یہ مونسون وڈرا ہوگا تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جس میں سندھ کا ایریا ہوگا، جنوبی وسطی بالائی پنجاب کا ایریا ہوگا، پنڈی، اسلام آباد، KP کے ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن کا ایریا ہوگا، بلوچستان کے بہت سارے حصے ایسے ہوں گے جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے معمول سے زیادہ دیکھا جائے گا، کیونکہ جو مونسون کی جو ہوائیں ہیں جیسے ہی یہاں سے نکلیں گی تو پھر ان تمام علاقوں میں آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، لیکن بلوچستان کی جو علاقے ہوں گے تربت اور اس کے اطراف میں
میں جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ دیکھا جائے گا۔ اس دوران انڈیا میں بھی ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، جنوبی پنجاب میں بھی معمول سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اگست کے اینڈ میں، سپتمبر اور اکتوبر میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تازہ ترین موسمی جو ہے ماڈل اپڈیٹ ہوئے ہیں، اور سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان اور عرب خطے میں جو بارش ہے وہ ایکسیس رین فال ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران پاکستان کے جو KPK کا علاقہ ہوگا، اس کے علاوہ بلوچستان کے ایریاز ہوں گے، سندھ کے کچھ ایریاز ہوں گے، اس کے علاوہ ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان، یہاں پر ایکسیس رین فال ہو سکتی ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب میں، وسطی اور بالائی پنجاب میں بھی زیادہ رین فال ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ جنوبی، وسطی، بالائی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد اور KPK ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن میں ہوتی رہیں گی۔ اس دوران گلگت بلتستان، KPK کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرات ہیں۔ اس کے بعد مونسون، جیسا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت جلدی وڈراول کر جائے گا۔ آنے والے اگلے 7 سے 10 دنوں کے دوران جو زیادہ بارشیں نظر آ رہی ہیں وہ جنوبی پنجاب میں نظر آ رہی ہیں۔ جنوبی پنجاب اور وسطی اور بالائی پنجاب کے جتنے بھی ایریاز ہیں جو انڈین بارڈر کے بالکل قریب ہیں، ان تمام علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، جس میں رحیم یار خان کا ایریا، اس کے علاوہ باولپور، باول نگر کا ایریا، وہاڑی، میلچی، چشتیاں کا ایریا ہے، پاکپتن کا ایریا ہے، یہاں پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ گجرات، گجراوالا، منڈی بہاؤدین کا ایریا ہے، یہاں پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں بھی زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت موسمی سسٹم جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے اور کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سندھ سے۔ تو سندھ میں اس وقت سسٹم آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہو رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، نواب شاہ، عمر کوٹ، مٹھی کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے تمام زیادہ تر ایریاز میں موسم ڈیفیوز ہو رہا ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، اوباڑو، گھوٹکی، جیکب آباد، یہاں پر اس کے علاوہ جو سندھ کا ایریا ہے، ڈھرکی، یہاں پر اس وقت بھی موسمی سسٹم موجود ہے۔ کنکوٹ پر اس وقت جو ہے موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ کشمور میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو موسمی سسٹم ہے اب یہ شفٹ ہو رہا ہے جنوبی پنجاب کی جانب۔ اس وقت رحیم یار خان کا ایریا ہے، خانپور کا ایریا، یہاں پر موسمی سسٹم داخل ہو گیا ہے، اور آنے والے اگلے چند گھنٹوں کے دوران یہ سسٹم جو ہے احمد پور ایسٹ کا ایریا، باولپور، باول نگر، میلچی، وہاڑی، حاصل پور کا ایریا ہے، پاکپتن کا ایریا، چشتیاں کا ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لودھرا کا ایریا ہے، یہاں پر اس سسٹم کے اثرات نظر آئیں گے۔ جلال پور پیر والا کا ایریا ہے، یہاں پر اس سسٹم کے اثرات نظر آئیں گے۔ اس دوران راجد پور میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ رجحان کے ایریا میں اس وقت موسمی سسٹم موجود ہے۔ موسمی سسٹم آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، سوئی کی جانب، ڈیرہ بگٹی کی جانب اس سسٹم کے اثرات نظر آئیں گے۔ خاران کا ایریا ہے، یہاں پر اس سسٹم کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کوہلو کا ایریا، بارکھان کا ایریا ہے، یہاں پر اس وقت سسٹم موجود ہے۔ واٹر ویپرز ان ایریاز میں نظر آ رہے ہیں، یہاں پر بارش چند علاقوں میں اس وقت جاری ہے اور مزید بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایک سسٹم زوب کا ایریا، کوہلو کا ایریا ہے، یہاں پر جو ہے کلاؤڈ فارمیشن ہو رہی ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے آنے والے اگلے چند گھنٹوں کے دوران، یعنی کہ 4 سے 6 گھنٹوں کے دوران۔ ڈیرہ غازی خان، کوٹردو کا ایریا ہے، شجاع آباد کا ایریا، لودھرا کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ جو بارش ہو سکتی ہے جامپور میں ہو سکتی ہے، شجاع آباد، مظفر گڑھ کا ایریا، ملتان کا ایریا ہے، رنگ پور کا ایریا ہے، احمد پور ایسٹ کا ایریا ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے اگلے چند گھنٹوں کے دوران، یعنی کہ 4 سے 6 گھنٹوں کے دوران اگر سسٹم مزید انٹینسیفائی ہوتا ہے، واٹر ویپرز اچھے ہوتے ہیں، تو حاصل پور، ہارون آباد، باول نگر، پاکپتن، اس کے علاوہ ساہیوال، اوکاڑا، توبہ ٹیک سنگھ، پتوکی کا ایریا ہے، فیصل آباد، چنیوٹ، سانگلہ ہل کا ایریا ہے، شورکوٹ کا ایریا ہے، بورے والا کا ایریا ہو سکتا ہے، خانی وال کا ایریا ہو سکتا ہے، میلسی کا ایریا ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اور سسٹم آنے والے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ فیصل آباد، لاہور، گجرات، گجراوالا، منڈی بہاؤدین، سانگلہ ہل، مرید کے حفصہ آباد میں بھی بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ اس دوران گجرانوالا کے قریب اور مرید کے قریب بھی ہے کہ کمزور موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے اگلے 4 سے 6 گھنٹوں کے دوران لیا کے قریب ایک سسٹم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھکر کا ایریا ہے، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کا ایریا ہے، لکھی مروت کا ایریا ہے، یہاں پر سدہ، بنو، کوہاٹ، ہنگو کا ایریا ہے، یہاں پر موسمی سسٹم بن سکتا ہے۔ آنے والے 4 سے 6 گھنٹوں کے دوران یہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ تلگنگ کا ایریا، چکوال کا ایریا، خوشاب کا ایریا، بھلوال، منڈی بہاؤدین، جہلم کا ایریا، گجر خان کا ایریا، پنڈی، اسلام آباد، آنے والے اگلے 4 سے 6 گھنٹوں کے دوران ان میں سے اکثر جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، ڈسکا، یہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد، مریم، مانسہرہ، فتح جنگ، میاں والی اور اس کے اطراف میں بھی، پنڈی گیپ کے ایریا میں بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔